Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is Saturday, 15th January 2022. میں آپ کا اپنا میزبان آپ کا اپنا پروگرام لے کر شام کے ٹائم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سلام قبول کیجئے. ناظرین، آج کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ کسی ندی میں مینڈکوں کا ایک بہت بڑا گروہ رہا کرتا تھا. ظاہر ہے یہ پانی کا جانور ہے، پانی میں رہنا پسند کرتا ہے. پانی سے ایک دن انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا اور نکل کے جنگل کی طرف چلے. خوراک کی تلاش میں نکل پڑے کہ چلو جا کے جنگل میں تلاش کرتے ہیں، کہیں سے کچھ کھانے پینے کو چنگا چوکھا یا زیادہ مل جائے تو کھا لیں گے. اب وہ ندی سے نکل کے جنگل کی طرف جاتے ہوئے پھیلنا شروع ہو گئے جنگل میں. چلتے چلتے آگے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دراڑ بنی ہوئی تھی، کیونکہ پتھریلی زمین تھی قدرتی طور پر، اس میں کریک آ گیا ہوا تھا، ایک دراڑ تھی. اب ان کے ساتھی دو مینڈک اس دراڑ میں بھاگتے بھاگتے خوشی سے چھلانگے لگاتے لگاتے اس دراڑ میں گر گئے اور نکلنے کے لیے وہ بہت پریشان ہوئے. انہوں نے نکلنے کے لیے بڑی کوششیں کی، بڑی کاوشیں کی، چھلانگیں ماری. اب جو اوپر کھڑے ہوئے تھے نا، ان کے دوست احباب، ان کے رشتہ دار، ان کے ساتھی، وہ کھڑے ہو کے باتیں کر رہے تھے آپس میں کہ نہیں یہ تو اب ناممکن ہے ان کا واپس زندہ نکل آنا، کیونکہ یہ تو بہت چھوٹا. ایک نے کہا کہ یہ تو چھوٹا سوراخ ہے، ایک نے کہا نہیں اس سے آدھا سوراخ تھا جس میں سے ایک مینڈک گرا اور وہ بہت کوشش کے باوجود نہیں نکل سکا، وہیں پہ مر گیا. دوسرے نے کہا او ہاں نہیں یارو، آپ اتنی کوشش نہ کرو، چھلانگے نہ لگاؤ، ہوشیار نہ بنو، اب تو تم دونوں نے یہیں پہ رہنا ہے، یہیں پہ مرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے تو کر کے دیکھ لو، تم نکل نہیں سکتے ہو. جس کے منہ میں جو بات آئی نا وہ کرتے گئے اور اپنے اپنے حصے کے مطابق اس پہ تیل ڈالتے گئے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان کی ساری باتیں تیر، نیزوں اور تلواروں کی طرح ان مینڈکوں کے دماغ پہ برا اثر ڈال رہی تھی. اب اس کا اثر رزلٹ دیکھ لیں کہ ان میں سے ایک مینڈک جو تھا وہ چھلانگیں لگاتے لگاتے اپنا حوصلہ ہار گیا اور منہ کے بل گرا اور مر گیا. لیکن جو دوسرا مینڈک تھا نا، اس نے کوشش جاری رکھی. ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 6 بار نہیں، درجنوں مرتبہ اس نے چھلانگ لگائی، ناکام ہوا، پھر سے چھلانگ لگائی. اس نے ہمت ہارنے کی، بے وقوفی نہیں کی. آخر کار ہوا کیا کہ ایک ایسا جمپ لگا اس سے کہ وہ کریک سے باہر آنے میں زندہ کامیاب ہو گیا. اب جو اس کے ساتھی تھے نا، انہوں نے کہا یار ایک بات تو بتاؤ کہ تم اس لمبے چوڑے سوراخ میں سے باہر کیسے آ گئے ہو، اور وہ بھی زندہ؟ یہ تو ایک کرامت، ایک معجزہ ہی ہو سکتا ہے. خیر، اس مینڈک نے جو جواب دیا تھا نا وہ قابل غور ہے، ساری بات کا مغز ہے، ایسن ہے، ارک ہے، خلاصہ ہے. اس نے ایک فکرہ بولا تھا اس مینڈک نے، اور وہ فکرہ ہم جیسے کم عقل لوگوں کے لیے، میرے جیسے بے وقوفوں کے لیے ایسا اثر رکھتا ہے کہ پوری کتاب وہ کام نہیں کر سکتی جو وہ ایک فکرہ کام کر گیا. اس نے کہا دیکھو، میں کانوں سے اونچا سنتا ہوں، اس لیے میں نے تمہاری کوئی بات نہیں سنی. جو تم کنارے پہ کھڑے ہو کے ہمارے اوپر احسانات اور نیکیاں کر رہے تھے وہ میرے کانوں میں نہیں پڑی اور نہ میں نے دل و دماغ پہ سوار کی ہیں، اس لیے میں سوراخ سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا. اور جو میرا دوسرا ساتھی تھا، جانتے ہو، وہ بغیر کھائے پیے سوراخ میں مزید 3 دن تک زندہ رہ سکتا تھا، مگر تمہاری ان نوازشوں کی وجہ سے،
تمہاری ان کوششوں کی وجہ سے وہ بیچارہ اپنا حوصلہ ہی نہیں ہارا، جان بھی ہار گیا۔ اور شاباش ہے آپ سب لوگوں کے کہ انہوں نے اب کیا کہا جواب میں، کہتے ہیں کہ جی ہم تو اپنا تجربہ شیئر کر رہے تھے، ہم نے تو جو کچھ دیکھا ہے نا ماضی میں وہی باتیں آپس میں کر رہے تھے، ہم نے تمہارے خلاف تو کوئی بات نہیں کی، ہم تو صرف وہ کہہ رہے تھے جو ہم نے دنیا میں دیکھا ہے۔ اب یہ بات یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ ہر وہ بات جو دوسروں کی حوصلہ افزائی کی بجائے حوصلہ شکنی کا باعث بنے، اس کا نہ کرنا بھی ایک نیکی ہوتا ہے۔ وہ ایک بڑے خوبصورت اور پیارے شعر کا بڑا پیارا مصرع ہے کہ مجھ پہ احسان نہ کرتے تو یہ احسان تمہارا ہوتا۔ یہ جو تم نیکیاں کنارے پہ، سوراخ کے دونوں کناروں پہ، دراڑ کے دونوں کناروں پہ کھڑے ہو کے یہ جو نیکیاں ہم لوگوں پہ کے ساتھ کر رہے تھے نا، یہ میرا ساتھی، ہمارا دوست وہ مرا نہیں ہے، اسے تم لوگوں نے قتل کیا ہے، ورنہ اگر میں نکل سکتا ہوں اس کریک سے تو وہ بھی نکل سکتا تھا۔ لیکن تمہاری ان حوصلہ شکنیوں کی وجہ سے، تمہاری ان تجربات کی شیئرنگ کی وجہ سے وہ بیچارہ حوصلہ ہار گیا، اور میں اس لیے نکل آیا کہ میں کانوں سے اونچا سنتا تھا، میں نے تمہاری گفتگو نہیں سنی، حالانکہ اس نے یہ بات طنزاً کہی ہے، مینڈک نے حقیقتاً ایسا نہیں تھا، اونچا نہیں سنتا تھا وہ، لیکن اس نے طنزاً کہا اپنے ساتھیوں سے کہ ان کو یہ شرم آ جائے کہ اس کی دوسرے مینڈک کی موت کیسے ہوئی ہے اور کیوں ہوئی ہے۔ بعض اوقات ہم لوگ وہ بات کر جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، نیکی سمجھ کر، جو دوسرے کے لیے نقصان اور خسارے کا سبب بن سکتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ اگر ہم دوسروں کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے تو حوصلہ شکنی بھی نہ کریں، اور اگر دوسرے مینڈک نے ان کی بات سنی ہوتی تو وہ بھی پہلے مینڈک کی طرح وہیں پہ مر جاتا اور دونوں کا قصہ تمام ہو جاتا۔ اب اسی طرح سے ہمارے یہاں انسانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے، ہمارے دوست احباب، ہمارے رفقا، ہمارے عزیز و اقارب ہمیں مصیبت میں دیکھ کر نا، بجائے حوصلہ افزائی کرنے کے اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں جس طرح پہ کناروں پہ کھڑے ہوئے سارے مینڈکوں نے کری، اور خود سے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جناب ان کے ساتھ اپنے تجربات شیئر کیے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس مینڈک نے نہیں نہ سنتا، اونچا سنتا تھا، وہ ٹھیک کرتا تھا۔ اگر ہم لوگ بھی اپنے رشتہ داروں کی، ہمارے دوست احباب کی باتیں اسی طرح سے سنیں گے تو ہم کبھی بھی اپنی منزل کو پا نہیں سکتے، اپنے مقصد پہ نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہی چاہتے ہیں وہ سارے لوگ جو بلا وجہ آپ کی لیگ پولنگ میں، آپ کی ٹانگ کھینچنے میں مصروف رہتے ہیں اور خدا واسطے کا بیر بنا لیتے ہیں، کیونکہ آپ کی کامیابی جو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہی ہوتی۔ آپ بھی اس مینڈک کی طرح بن جائیں جو کانوں سے اونچا سنتا تھا، تاکہ لوگوں کی نفی باتوں کو سننے سے بچے رہیں اور آپ کا حوصلہ بندھا رہے، اور دوسروں کو مشکل اور مصیبت میں دیکھ کر برائے مہربانی کہ اگر آپ ان کی حوصلہ افزائی نہیں نہ کر سکتے تو ان کی حوصلہ شکنی کرنے کا سبب بھی نہ بنے۔ یہ بھی ایک نیکی ہے کہ آپ کم از کم خاموشی تو اختیار کر لیں بجائے منفی پراپیگنڈا کرنے کے۔ جی تو یہ تھی آج کی کہانی۔ آج کا شعر میں نے بڑا اچھا آپ لوگوں کے لیے منتخب کیا ہے، بڑا پیارا سا، بڑا خوبصورت سا شعر۔ کچھ اس طرح سے ہے
کہ ملتا ہے کچھ خلوصوں کا محبت بھی، ملتا ہے کچھ خلوص و محبت کا اجر بھی. پھر سے عرض کرتا ہوں، ملتا ہے کچھ خلوص و محبت کا اجر بھی، اب اس مغالطے سے رہا ہو گیا ہوں میں. یہ تھا آپ کا شعر، آپ کو پسند آیا ہوئے گا، اور میری پسند کا، میرے انتخاب کا آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوئے گا کہ میں کس طرح کے شعر کہاں سے اور کتنے. آپ کو پتا ہے کم از کم 1000 شعر میں سے اپنی پسند کے 10 شعر منتخب کرتا ہوں، اور وہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے. تیسرا اور آخری سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جی، پروگرام لمبا ہو جائے گا. تیسرا ہمارا سیگمنٹ ہے شام کے پروگرام کا، آج کے سوال کا. پچھلے پروگرام میں جو آپ سے سوال پوچھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کا سب سے سرد ترین علاقہ کون سا ہے، اس کا نام بتانا تھا آپ نے. اس کا نام ہے سکردو. سکردو وہ جگہ ہے پاکستان کی، وہ شہر ہے، وہ مقام ہے جہاں پہ سب سے زیادہ، پورے ملک سے زیادہ سردی پڑتی ہے. تو آج کا سوال ملاحظہ فرمائیں، نوٹ فرما لیں. ہمارا اپنا پنجاب، اچھا پتہ ہے پنجاب اسے کیوں کہتے ہیں؟ یہ 2 لفظوں کا مرکب ہے، 2 الفاظ کا. نمبر 1 پنج، نمبر 2 آب. پنج آب یعنی 5 پانیوں کی دھرتی، پنجاب کا مطلب. اس لیے اسے پنجاب کہتے ہیں کہ اس پہ خوبصورت 5 دریا بہتے ہیں. سوال آج کا میرا بڑا مختصر اور بڑا دلچسپ ہے کہ آپ نے پنجاب کے نہیں، پورے پاکستان کے دریاؤں کی تعداد مجھے بتانی ہے. امید ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ پتا ہوگا، اتنا مشکل سوال نہیں ہے. کوشش کریں کہ کمنٹس میں اس کا جواب لکھ دیں اگر آتا ہے تو، اگر نہیں آتا تو پریشان نہ ہو، کل میں نے اس کا جواب بتا ہی دینا ہے. اس کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. اپنا اور اپنے عزیزوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آئیے سب مل کر نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان زندہ